بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہمارے چینل کی سٹوریز کو خوب انجوائے کرتے ہوں گے۔ آج بھی جو آپ کے لیے سٹوریز لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ سٹوریز بھی بہت زیادہ خوفناک ہیں اور ہمارے لسنرز نے ہمیں سینڈ کی ہیں۔ یہ پہلی کہانی جو ہے یہ ہمیں سینڈ کی ہے دبئی سے ناصر نے۔ ناصر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیرون ملک مقیم تھے بچپن سے ہی، اور جس جگہ پر ہمارا گھر تھا یہاں پر بہت سی بلڈنگز کے ملنے سے کالونی سی بنی ہوئی تھی۔ بہت سی بلڈنگز تھیں جو آپس میں جڑی ہوئی تھی، اور ان کے جو گراؤنڈ فلورز تھے ان کے اوپر مٹی کی ایک ایسی وہ انہوں نے تہہ ڈالی ہوئی تھی آگے پیچھے صحن کے، جہاں پہ لوگ اپنے لیے سبزیاں وغیرہ اگاتے تھے۔ ہم لوگ بھی گراؤنڈ فلور پر ہی رہا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں بھی ہم نے سبزیاں وغیرہ اگائی ہوئی تھی۔ بالکل ہمارے سامنے جو گھر تھا وہاں پر ایک مولانا صاحب رہا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر بھی لوگوں کو نماز وغیرہ پڑھانے کا کام بھی کرتے تھے۔ مسجد میں جو قریبی مسجد تھی وہاں پہ وہ نماز وغیرہ بھی پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب جو تھے وہ اپنے لیے کچھ اور کام بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، دم درود بھی کرتے تھے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیرون ملک میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نہیں ملتی، لیکن پاکستانی جو لوگ تھے وہ مولوی صاحب سے دم وغیرہ کرواتے تھے لا کر اپنے بچوں کو اور اپنے لیے بھی۔ اسی طرح سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں پر مختلف ملکوں کے لوگ جو تھے مقیم تھے، کچھ انڈینز تھے، کچھ بنگلہ دیشی بھی تھے، اور وہاں کے جو مقامی تھے وہ لوگ بھی وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور نیشنلٹیز بھی تھیں جو وہاں پر رہا کرتی تھی۔ ناصر کہتے ہیں کہ ہمارے جو مولوی صاحب تھے ان کو محسوس ہوا کہ بالکل جو قریبی ایک گھر ہے وہاں پر کوئی شخص ہے جس کے پاس جنات کا علم ہے، اور وہ جنات انہوں نے وہاں پر آتے جاتے بھی دیکھے۔ چونکہ مولوی صاحب پڑھتے تھے اور کافی پڑھائی وغیرہ کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات وغیرہ پڑھتے تھے، اور ان کے پاس علم بھی تھا، تو وہ ان چیزوں کو پہچانتے تھے۔ تو ان کو بڑا عجیب لگا کہ یہ مجھے ابھی کیوں معلوم ہوا ہے اس چیز کا کہ یہاں پر جنات کا آنا جانا ہے۔ وہاں پر کوئی شخص تھا جس کے پاس جنات کی حاضری ہوتی تھی اور جنات اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ وہ بھی کوئی عالم صاحب تھے، مگر انہوں نے خود کو چھپایا ہوا تھا، وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ یہ اس شخص کے پاس جنات ہیں، اور تو انہوں نے کیا کیا کہ خود سے کلام پڑھنا شروع کر دیا کہ ان جنات کو قابو کریں۔ مولوی صاحب کے دل میں لالچ آیا کہ میں ان جنات کو قابو کروں اور پھر ان کے ذریعے میں مزید کام کروں تاکہ مجھے زیادہ پیسہ ملے۔ انہوں نے جب پڑھائی شروع کر دی اور وہ روز پڑھنے لگے، ایک مخصوص وقت پر وہ بیٹھ جاتے تھے اپنے کمرے میں علیحدہ ہو کے، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، تو وہ اپنے ایک کمرہ انہوں نے مخصوص کر لیا اور وہیں پہ بیٹھ کے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس چیز کا وہ کوشش کر رہے تھے کہ جن ان کے قابو میں آ جائے۔ ان میں سے کوئی ایک جن تھا جو کہ بہت ہی قابل تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مخصوص قسم کا ایک جن تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ اس کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ وہ جن جو تھا بہت ہی طاقتور تھا اور بہت ہی اچھا بھی تھا، جس طرح سے کہ ان کے کام آتا تھا۔ جو عالم صاحب تھے وہ ان سے مختلف کام لیتے تھے لوگوں کی فلاح کے لیے، مگر مولوی صاحب کو جب اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی یہ کام کروں، میرے پیسے زیادہ ہوں گے۔ اب انہوں نے یہ پڑھنا تو شروع کر دیا، مگر جب 7واں دن ہوا تو ان سے جانے پڑھائی میں کیا ایسا غلطی ہوئی، انہوں نے کوئی ایسا ان سے مسئلہ ہوا، اور چونکہ ان کے دل میں لالچ تھا تو اس چیز نے ان کو بالکل ان کا جو وقت تھی وہ بے مول کر دی، کہ وہ جن آیا اور آ کے انہوں نے مولوی صاحب کو خوب لگائی، مارا پیٹا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے وہ توبہ کر لی کہ میں اب اس جن کو قابو نہیں کروں گا، مگر جنات سے دشمنی لینا کسی بھی روپ میں ہو، ان کے ساتھ نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی اچھی ہے۔ انہوں نے ان کو چھیڑ دیا تھا، اب وہ جنات ان کو تنگ کرنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہونا کہ مولوی صاحب کے جو پچھلا صحن تھا، صحن کے پچھلی سائڈ تھی، وہاں پر انہوں نے کیلے کے درخت لگائے ہوئے تھے۔ کیلے کا آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے، اور پچھلی سائڈ پر انہوں نے اس لیے لگایا تھا کہ کالونی کے جو بچے ہیں وہ وہاں سے آ کے کیلے توڑ توڑ کے نہ کھائیں۔ تو ایک روز جب مولوی صاحب اپنے صحن میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اونٹ کھڑے ہیں لمبے لمبے، اور وہ درختوں سے
کیلے کھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب جب پیچھے بھاگے تو سب اونٹ غائب ہو گئے۔ مولوی صاحب بہت گھبرا گئے کہ گھر کے اندر اونٹ آئے کیسے ہیں، اور یہ گئے چلے کہاں گئے ہیں، وہ ایک دم سے غائب ہو گئے، وہ باہر بھی نہیں گئے۔ مولوی صاحب نے جب شور مچاتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ اونٹ میرے گھر کے سارے کیلے کھا گئے، میرے درختوں سے کیلے کھا گئے، تو سب حیران تھے کہ ہم نے تو اونٹ آتے ہوئے دیکھے بھی نہیں، جو لوگ باہر بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ اونٹ ہم نے نہ آتے ہوئے دیکھے نہ جاتے ہوئے دیکھے، آپ کن اونٹوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بار ایسا ہوا کہ مولوی صاحب سو رہے تھے تو جنات نے ان کی چارپائی اٹھا کر ان بلاک کے باہر رکھا ہے۔ جب صبح ہوئی تو مولوی صاحب جو کمرے میں سوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ان کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں اور وہ بلاک کے باہر ان کی چارپائی رکھی ہے، تو وہ بڑے غصے میں آ کے برہمی کا انہوں نے ایک اظہار کیا کہ تم لوگ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو، تو وہ سب کہنے لگے ہم نہیں لے کر آئے، ہم تو آپ کو صبح سے یہیں پر پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ خود بھی حیران ہو رہے تھے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے، کیسے آ گئے، آپ کو وجہ گھر میں کیا کسی سے لڑائی ہو گئی آپ کی جو آپ نے یہاں پر آ کر سو گئے۔ اب مولوی صاحب جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جنات نے ہی یہ کام کیا ہے، اور وہ اتنی پھر معافیاں مانگتے تھے کہ وہ ان جنات کا نام لے لے کر ان سے معافیاں مانگتے تھے، اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رو رو کر انہوں نے، عالم صاحب کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کیونکہ جنات نے ان کو تمام بات جو تھی وہ بتا دی تھی۔ پھر عالم صاحب جو تھے وہ خود ان کے گھر گئے اور مولوی صاحب سے انہوں نے رازداری میں یہ بات کی کہ آپ کو غلط کام آپ نے کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ تو آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی، یا آپ مجھے آ کے بتاتے اور مجھ سے پوچھتے، بجائے یہ کہ آپ نے ایک غلط کام، ایک غلط راستہ اختیار کیا۔ اور اب آپ کو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے ابھی، اور جنات کو دشمنی لینا ان کے سامنے اچھی بات نہیں ہے، نہ ان کی دوستی اچھی ہوتی ہے نہ دشمنی۔ ہم تو اپنے جو علم ہے اس کے ذریعے یہ قابو میں کرتے ہیں، ادروائز یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ ان کے ساتھ دوستی یا دشمنی نبھانا۔ تو بہرحال یہ آئندہ آپ کو یہ نہیں تنگ کریں کہ میں ان کو سمجھا دوں گا، مگر آپ بھی دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، کوئی ایسی غلطی نہ کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مولوی صاحب نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر دوبارہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے ہم نے نہیں دیکھی، اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا۔ یہ تھی میری کہانی جو آپ سے شیئر کرتی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی سٹوری تھی، اور ایک اس میں سبق کا پہلو بھی ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ جو لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں خیال کہ ہم اس کو قابو کریں اور اس سے، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر کام کے لیے رجوع کریں، وہی ہر کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک انسان کی ہر چیز کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس کو پورا کرتی ہے، اور وہی اس مالک و مختار ہے، وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے شبانہ عمران نے۔ شبانہ عمران کہتی ہیں کہ ہم لوگ بیرون ملک مقیم تھے، اور وہاں پر ہمارے گھر کے ساتھ بہت سے نیشنلٹیز کے، بہت سے کمیونٹیز کے لوگ جو تھے ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہم لوگوں میں بہت زیادہ آپس میں سلوک اتفاق ہوتا تھا، بالکل آپس میں محبتوں کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، اور ہماری جو بلڈنگز تھیں اس میں بھی بہت سے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، مصری، اور اس کے علاوہ یوگسلاوینز اور بلگارینز، بہت سی کمیونٹیز کے لوگ رہا کرتے تھے جن کا ذکر میں ادھر سارا نہیں کر پا رہی۔ ہم لوگوں کے درمیان بہت آپس میں سلوک اتفاق تھا، آپس میں ایک دوسروں کے گھروں میں ہم لوگ آتے جاتے تھے، عید دن تہوار پہ بھی ہم ان لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ مٹھائی وغیرہ بھیجتے تھے، اور وہ لوگ بہت خوشی محسوس کرتے تھے، اور اپنے مخصوص تہواروں پر وہ ہمارے گھروں میں بھیجتے تھے مٹھائی وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک بار ہوا کہ ہمارے بلڈنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، اور وہ مسلم تھے، انڈین مسلم تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ہاسپٹل میں اپنی جاب کے بعد جب فارغ ہوئے، ان کو چھٹی کے بعد وہ گھر واپس آ رہے تھے، تو قدرتی ان کی ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، اور ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب گھر والوں کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اسی وقت ایک ایجپشین ڈاکٹر جو تھی وہ بھی ڈیوٹی سے آف ہو کے اپنی بلڈنگ میں، ہماری بلڈنگ میں آ رہی تھیں اپنے فلور پہ جانے کے لیے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے جو بلڈنگ کی لائٹ ہے وہ آف ہوئی، جو بلڈنگ میں مین سیڑھیوں کی جو لائٹ تھی وہ آف ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب دوبارہ ایک دم سے آن ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نظر آئے سوئچ آن کرتے ہوئے لائٹ کا،
اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چڑھے تھے، تو انہوں نے وہ اپنے فلور پہ پہنچ کے تو ڈاکٹر صاحب رک گئے اپنے گھر کے آگے، اور ان سے بھی پوچھا حال احوال کہ آپ کیسی ہیں، اور ہیلو ہائی کی۔ وہ ایجپشین ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں اپنے فلور کی طرف بڑھ گئی، اور ڈاکٹر صاحب اپنے گھر کے آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے بیل بجائی تو کہہ رہی مجھے، اس کے بعد میں اوپر چلی گئی، پہنچ چکی ہوئی تھی، میں ان کو دیکھ کر میں مزید اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ کہتی کہ مجھے اس بات میں علم نہیں کہ بعد میں ڈاکٹر صاحب اندر انٹر ہوئے یا نہیں، لیکن جب نیکسٹ ڈے جب اس بارے میں سب کو معلوم ہو چکا تھا تو وہ گئیں ان کے گھر، جب معلوم ہو گیا کہ ڈیتھ ہو چکی، اور وہ بھی ان کے گھر گئیں اور انہوں نے ان کی مسز سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے تو خود ان کو دیکھا ہے، اور میں ان کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آئی ہوں، اور انہوں نے مجھ سے میرا حال احوال بھی پوچھا ہے، تو میں کیسے یقین کر لوں کہ اس ٹائم پہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو مسز ان کی کہتی ہیں کہ ہاں اسی ٹائم پر، جس مخصوص ٹائم پہ وہ اپنے گھر آیا کرتے تھے، اور جو مخصوص ان کا ایک انداز تھا بیل بجانے کا، وہ اسی انداز میں بیل بجائے گی، اور جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ رات میں ہمیں گاہے بگاہے گھر سے یوں محسوس بھی ہوتا رہا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی آواز آ رہی ہے گھر سے۔ جی شپنا، آپ نے بہت اچھی سٹوری شیئر کی، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کس طرح سے، ہر راز وہی بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا اتنا علم بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز 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 فیڈ بیک دیا کریں، کمنٹ کیا کریں، آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔